محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لعلی رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشا، ماہ خوبہ، شہنشاہ حسینہ، تتیمہ دورہ، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرے اور درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نور کی محفل ہے یہ سنیے قصیدہ نور کا، نور کی محفل ہے یہ سنیے قصیدہ نور کا، نور کی محفل میں ذکر خیر ہوگا نور کا، اور گا رہی ہے خلد میں حوریں بھی نغمہ نور کا، گا رہی ہیں خلد میں حوریں بھی نغمہ نور کا، ہے فرشتوں کی زباں پر بھی ترانہ نور کا، ہے فرشتوں کی زباں پر بھی ترانہ نور کا، اور فرش سے تا عرش اعظم ہے اجالا نور کا، فرش سے تا عرش اعظم ہے اجالا نور کا، مرحبا صلی علی کیا رنگ نکھرا نور کا، اور ہر کلی ہر پھول ہر پتا ہے اس کا نور کا، ہر کلی ہر پھول ہر پتا ہے اس کا نور کا، مصطفیٰ کے باغ میں کیا نور پھیلا نور کا، مصطفیٰ کے باغ میں کیا نور پھیلا نور کا، نور کی محفل ہے یہ سنیے قصیدہ نور کا۔ حضرات محترم، میں نے بھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جو مشہور و معروف آیت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے ابھی قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کا فرمان ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ہدایت کے حصول کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ اور واسطہ بنایا ہے، آپ کو نور عظیم اور آپ کی کتاب کو کتاب مبین قرار دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا خدا نور ہے اور تشریف لانے والے حبیب بھی نور ہیں، آپ پر نازل کیا ہوا کلام بھی نور ہے اور آپ کی دعوت و شریعت بھی نور ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور انسانوں کی آسانی اور ان کی ہدایت کے لیے بشری لباس میں تشریف لائے ہیں۔ جس طرح فرشتہ نور ہے اور وہ انسانی شکل میں آتا ہے،
اسی طرح حضور بھی نور ہے اور لباس بشری میں جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ لباس بشریت کو دیکھ کر نورانیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی نورانیت ایک حقیقت اور امر مسلم ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو لفظ نور سے ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو چاند و سورج کے نور سے لاکھوں کروڑوں درجہ زیادہ روشن ہے، کیونکہ آفتاب کا نور ایک لمٹ کے بعد، ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا ہے، مگر نور محمدی وہ نور ہے جو دن دنی رات چگنی ترقی پاتا ہے، ہمیشہ چمکتا رہتا ہے اور اپنے ماننے والے کو، اپنے چاہنے والے کو ہمیشہ چمکاتا رہتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور ہے جسے اللہ رب العزت نے ہر مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا، جیسا کہ جامع ترمذی ابواب المناقب میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ میرے آقا، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ حضور نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ میں تمام نبیوں کے اخیر میں آیا ہوں، میں تمام نبیوں کے بعد میں آیا ہوں، لیکن اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور میرے امام فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ حضرات محترم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے جابر سنو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات سے پہلے، تمام کائنات سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں چاہتا تھا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ آسمان تھا، نہ کوئی فرشتہ، نہ زمین تھی، نہ چاند و سورج، نہ جن تھا، نہ انسان، نہ مٹی تھی، نہ پانی، نہ آگ تھی اور نہ ہوا، غرضے کہ کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ تھا، اس سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ تھا، اس سے پہلے اللہ نے
تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہر چیز سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری عمر کتنی ہے مجھے نہیں معلوم۔ آقا اے اللہ کے رسول میری عمر کتنی ہے مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، اسے میں 72,000 بار چمکتے دیکھا ہے۔ کونین کے آقا بول پڑے، جبریل تم جس تارے کے بارے میں ذکر کر رہے ہو، تم جس تارے کے بارے میں بات کر رہے ہو، وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ تارا کوئی اور نہیں میں ہی تو ہوں، وہ تارا کوئی دوسرا نہیں وہ تارا میں ہی تو ہوں۔ حضرات محترم ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے، میرے آقا کیا سوال کرتے ہیں، جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری عمر کتنی ہے مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن آقا میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، آقا میں اسے 72,000 بار چمکتے دیکھا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ تارا کوئی اور نہیں میں ہی تو ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے، کائنات سے پہلے پیدا فرمایا، اور اس نور مبارک پر طرح طرح کی سرفرازیاں فرماتا رہا۔ جب وہ نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رہا تو آپ کو مسجود ملائکہ بنا دیا۔ اس طرح یہ نور مبارک حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں جلوہ گر ہو کر سب کو مشرف فرماتا رہا۔ اس نور مبارک کی فیض رسانی کا یہ عالم تھا کہ قحط سالی کے وقت لوگ اس سے فیض حاصل کیا کرتے۔ مواہب لدنیہ میں روایت موجود ہے، قریش نے جب سخت قحط سالی میں مبتلا ہوتے، قریش جب سخت پریشانی میں، سخت قحط سالی میں مبتلا ہوتے تھے تو حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر سبیر پہاڑ کی جانب لے کر جاتے اور آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں معلوذہ کرتے تھے اور باران رحمت کے نزول کے لیے دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ حضور کے نور مبارک کی برکت سے، اللہ تعالیٰ حضور کے نور مبارک کی برکت سے ان پر باران رحمت کا نزول فرماتا اور انہیں مکمل طور پر سیراب فرما دیتا، انہیں مکمل طور پر سیراب فرما دیتا۔ حضرات محترم، نور محمدی کے وسیلے سے دعائیں کی جا رہی ہے تو دعائیں قبول ہو رہی ہے، نور محمدی کے وسیلے سے بارش کی دعائیں کی جا رہی ہے تو جھماجھم رحمت کی بارش برس رہی ہے۔ اگر ہم لوگ بھی اپنی دعاؤں میں نبی پاک کا وسیلہ اختیار کریں گے، اپنی دعاؤں میں نبی پاک کے نور کا وسیلہ اختیار کریں گے، نور پاک کے وسیلے سے دعا کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ ضرور ہماری دعا بھی باب اجابت سے ٹکرائے گی اور شرف قبولیت کو پہنچے گی۔ حضرات محترم، بات چل رہی تھی نور مصطفیٰ کی۔ حضور ایسے نور ہے کہ اسی نور سے سب کچھ بنا اور اسی نور کے واسطے سے سب کچھ بنا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، وہی نور حق وہی ظل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، وہی نور حق وہی ظل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زماں نہیں۔ نور کہتے ہی اسے ہے جو خود روشن ہو اور جس کا تعلق اس نور سے ہو جائے اور جس کا کنیکشن اس نور سے ہو جائے اسے بھی روشن کر دے۔ حضور نور بن کر آ رہے ہیں تو عالم یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے۔ حضور نور بن کر تشریف لا رہے ہیں
کائنات کا چپا چپا، کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے، سب خوشیاں منا رہا ہے۔ مشکات شریف کا حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دو صحابہ کرام رات کے وقت حاضر ہوئے اور اپنی کسی حاجت کے لیے عرض کی، اور باتیں لمبی ہو گئی، باتیں ہونے لگی، رات زیادہ ہو گئی، اور دونوں صحابیوں کو اپنے اپنے گھر بھی جانا تھا۔ رات بے حد اندھیری تھی اور روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن جب وہ بارگاہ نور سے گھر جانے کا ارادہ کیا تو دونوں میں سے ایک صحابی کی لاٹھی چمکنے لگی اور راستہ دکھائی دینے لگا۔ دونوں صحابی اسی لاٹھی کی روشنی سے چل پڑے اور دونوں صحابی اس ایک لاٹھی کی روشنی میں چلنے لگے، اور جب ایک صحابی کا راستہ بدلا، یعنی وہ صحابی دوسری طرف جانے لگے، تو ان کی لاٹھی بھی چمکنے لگی اور وہ اپنی لاٹھی کو اس لاٹھی سے مس کر دیے، اس لاٹھی سے ٹچ کر دیے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک لاٹھی چمک رہی تھی، جو ہی اس لاٹھی کی کنیکشن اس لاٹھی سے ہو گئی تو وہ بھی لاٹھی روشن ہو گئی۔ اب دونوں لاٹھی چمکنے لگی، ان دونوں اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ حضرات محترم، یہ ہے بارگاہ رسالت کا فیض نور۔ اگر رسول اللہ سے نسبت بے جان لاٹھیوں کو ہو جائے تو وہ بھی چمکنے لگتی ہے، اگر میرے آقا سے نسبت بے جان لاٹھیوں کو، بے جان لکڑیوں کو ہو جائے تو وہ بھی چمکنے لگتی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ سے سچی محبت کرنے لگے، ہم رسول اللہ سے سچی الفت، سچا عشق کرنے لگے، تو مجھے امید ہے کہ ہمارا دل بھی روشن ہو جائے گا، ہمارا دل بھی منور و مجلہ ہو جائے گا۔ ترمذی اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روشن رات میں ایک نظر سرکار کے رخ والضحیٰ کو دیکھتا اور ایک نظر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں روشن رات میں ایک نظر سرکار کے رخ زیبا کو دیکھتا اور ایک نظر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، تو اس وقت سرکار کے جسم پہ سرخ لباس تھا، اس وقت میرے آقا سرخ لباس پہنے ہوئے تھے، تو میں فیصلہ کیا کہ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، تو سرکار کا رخ زیبا مجھے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین اور جمیل معلوم ہوا۔ میں فیصلہ کر لیا کہ حضور زیادہ خوبصورت ہے، حضور کا رخ زیبا مجھے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل معلوم ہوا۔ حضور کے رخ زیبا کے سامنے، حضور کے رخ والضحیٰ کے سامنے چاند کی چاندنی بھی مات پر جاتی ہے، اس لیے کہ چاند کو جو چاندنی ملی ہے وہ بھی حضور کا صدقہ ہے، چاند کو جو چاندنی ملی ہے وہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے۔ ارے چاند میں تو داغ ہے، آقا کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، آقا کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس نے ہمیں نور ہی نور عطا فرمایا، ہمارا خدا نور، ہمارا قرآن نور، ہمارا اسلام نور اور ہمارا رسول نور، اور ہم مسلمان اپنے خدا کو، قرآن کو، رسول کو، اسلام کو نور مانتے ہیں، اس لیے ہم بھی نور ہے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ ہم مسلمان نوری ہیں، ناری نہیں ہے۔ ناری تو وہ ہے جو خدا کو خدا نہ مانے، قرآن کو اللہ کا کلام نہ مانے، اور اسلام کو حق نہ جانے، اور حضور کو نور نہ مانے۔ الحمدللہ ہم لوگ نوری ہے، ناری نہیں ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کو اس دعا کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ مولا تعالی ہم سارے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا، متقی پرہیزگار بنا، میدان کا غازی بنا، کعبہ شریف کا حاجی بنا، اور سارے مسلمانوں کو اپنے نور میں جگہ عنایت فرما۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے،
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ ہمیں بولنے میں اور سامعین کو سننے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ السلام علیکم محترم